نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا، اس کائنات کی تخلیق فرمائی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک اس دین کو صحیح سلامتی کے ساتھ پہنچایا۔ ان گنت سلامتیوں کا نزول ہو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس جماعت پر جس جماعت نے انتھک کوششوں کے ساتھ دن اور رات ایک کر کے محنت کرتے ہوئے اس دین اسلام کو ہم تک صحیح سلامتی کے ساتھ پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، ہم زندگی میں آئے ہیں، ہمارا مقصد عبادت کرنا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو پیدا کیا صرف اور صرف اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو زندگی کا مقصد یہاں بتایا گیا کہ انسان دنیا میں آیا ہے عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں، جو تعلیمات نازل کی ہیں، اور جو شریعت محمدیہ نازل کی ہے، اس اعتبار سے زندگی گزارا جائے۔ زندگی کا مقصد یہی ہے، انسان پیدا ہونے سے لے کر وفات تک عبادتیں کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، ثواب کماتا ہے، ہر اچھا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو نیکیاں وہ کرتا ہے اگر وہ ان نیکیوں کی حفاظت نہ کرے اور وہ نیکیاں برباد ہو جائیں، وہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں، تو یہ تمام محنتیں، یہ تمام عبادتیں، یہ تمام کوششوں کا کیا فائدہ؟ انسان نیک عمل کرے ضروری نہیں کہ وہ قبول ہو جائے، انسان عبادت کرتا ہے ضروری نہیں کہ وہ عبادت قابل قبول ہو جائے، ضروری نہیں، یقینی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے قبول کر سکتا ہے، چاہے تو اسے رد بھی کر سکتا ہے۔ قبول کب کرے گا؟ قبول اس وقت کرے گا جب ہمارا عمل کتاب و سنت کی روشنی میں ہو، کتاب و سنت کے موافق ہو،
اور ہمارے اندر اخلاص پایا جائے. ٹھیک ہے، ان تمام شروط کے ہونے کے باوجود بھی ایک آخری شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری میں اس کو قبول بھی کرے. یہ تمام شرطیں ہونے کے باوجود بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی عبادتوں کو رد کر دے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، بھلائی کے کام کرتے ہیں، ان کاموں کی حفاظت کرنا بھی سیکھیں. ہم نیکیاں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان عبادتوں کی حفاظت کرنا بھی سیکھیں. ان عبادتوں کی قبولیت کی فکر بھی کیا کریں کہ یہ عبادتیں، یہ ہماری نیکیاں کیسے محفوظ ہو سکتی ہیں. اس کے لیے دعائیں بھی کرنا چاہیے، اور اس سے بڑھ کر ان تمام اعمال سے اجتناب بھی کرنا چاہیے، ان تمام کاموں سے اجتناب بھی کرنا چاہیے جو کام، جو اعمال ان نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. بعض اعمال ایسے ہیں انسان ان کو انجام دیتا ہے اور زندگی کا کرا کرایا سب جو ہے پانی میں مل جاتا ہے. بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، لیکن بعض اعمال ایسے بھی کرتا ہے کہ جن اعمال کی وجہ سے یہ تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں. شریعت میں قاعدہ ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کر لے تو اسے چاہیے کہ فوراً نیکی کر لیا کرے، کیونکہ یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے، اس گناہ کو ختم کر دیتی ہے. جیسا کہ کہا گیا ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک یہ نیکیاں، بے شک یہ اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اگر کوئی شخص ساری زندگی شرک میں گزاری، اس کے بعد جو ہے اس نے اسلام قبول کیا، ساری زندگی میں کیے ہوئے اعمال، یہ جو شرکیہ اعمال ہیں، عبادتوں میں تبدیل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا. الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اور اسی طرح کہا گیا کہ انسان اگر گناہ کر لے، توبہ جیسی نیک عبادت بھی کر لیا کرے، اس لیے کہ التوبہ تہدم ما کان قبلہ، کہ یہ توبہ کرنے کی وجہ سے یا استغفار کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک انسان نیکی کرتا ہے، جب انسان نیکی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اور اس کے فوراً بعد جب وہ برائی کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو یہ گناہ کا کام ان نیکیوں کو مٹا دیتا ہے، ان نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. انسان اگر اچھائیاں کرے، عبادت کرے، بڑے بڑے کام کرے، اس پر اس کو فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان اعمال کی حفاظت کرنا چاہیے. ایک چھوٹی سی مثال، دنیاوی معاملات میں ہم اپنے اعمال کی کتنی حفاظت کرتے ہیں. کوئی چیز خرید کر لا لیے گھر کو، ہم کتنی حفاظت کرتے ہیں اس کی. سونا چاندی خرید کر لا لیے، کتنی حفاظت سے اس کو اندر چھپا کر کے رکھتے ہیں کہ کہیں کسی کی نظر نہ پڑ جائے، کہیں کوئی جو ہے چوری نہ کر لے، کہیں یہ سونا چاندی جو کہ میں نے محنت سے کمایا ہے، یہ سارا خزانہ کوئی چرا کر کے نہ لے جائے. کتنی حفاظت کرتے ہیں. جب ہمارا یہ رویہ دنیا کے معاملات میں ہے تو دینی معاملات میں اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. یہ سونا چاندی چلا گیا تو دوبارہ مل سکتا ہے، لیکن یہ محنت، یہ عبادت دوبارہ نہیں مل سکتی. وقت چلا گیا تو پھر ختم نہیں آتا. تو جو عبادتیں، جو نیکیاں ہم کرتے ہیں، ان کی حفاظت بھی کریں اور ان اعمال سے پوری طرح سے بچے رہیں جو اعمال ان نیکیوں کو برباد کرتے ہیں. انسان ساری زندگی عبادت کر لے لیکن ان اعمال کو انجام دے تو یہ ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں. ان اعمال میں سب سے پہلا عمل شرک ہے. انسان اگر شرک کرے، ساری زندگی کیوں نہ عبادت کر لے، تھوڑا سا بھی اگر شرک کرے تو یہ تھوڑا سا شرک
پوری زندگی کی عبادتوں کو رائیگاں کر دے گا، پوری زندگی کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اس نے بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے، بڑی بڑی عبادتیں کی ہوں گی، اس چھوٹے سے شرک نے اس کی زندگی کے سارے اعمال کو جو ہے خاکستر بنا دے گا۔ شرکی اعمال صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی بت کی پوجا کریں، سورج کی پوجا کریں۔ شرکی اعمال میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور پر بھی توکل کریں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کریں۔ اللہ تعالیٰ کی آپ عبادت کر رہے ہیں لیکن کسی اور کو سفارشی مان رہے ہیں کہ یہ بندہ جو انتقال کر چکا ہے یہ میرے حق میں سفارش کرے گا۔ کسی کی قبر پر آپ گئے اس یقین کے ساتھ کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حق میں میری سفارش کرے گا، یہ جو ہے شرک ہے۔ اور یہی شرک مشرکین عرب کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب سے جو مخاطب ہوا وہ اسی شرک کو لے کر کے، اسی شرک کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا۔ اور یہ مشرکین عرب توحید ربوبیت کے قائل تھے، اور ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو توحید اسماء و صفات کے بھی قائل تھے۔ بعض اسماء کو مانتے تھے، بعض اسماء و صفات کا وہ انکار کرتے تھے، لیکن وہ قاصر تھے تو توحید الوہیت میں، یعنی عبادت کے معاملے میں، توحید عبادت میں وہ لوگ قاصر اور کوتاہ تھے۔ الوہیت کی توحید میں وہ دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے۔ خوف، محبت، یہ نماز، یہ دعا، ان ساری چیزوں میں اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے، ساتھ میں کسی اور کو بھی پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لات و عزا کو بھی ساتھ میں شمار کرتے تھے، اور اسی کو لے کر کے اللہ رب العالمین نے ان کو مشرک کہا ہے۔ انما المشرکون نجس، یہ کون سا شرک ہے؟ اللہ رب العالمین کو مانتے تھے۔ قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر۔ دیکھیے اس میں توحید ربوبیت کی تینوں چیزیں آ گئی ہیں، توحید ربوبیت کی تینوں چیزیں آ گئی ہیں، اور تینوں چیزوں کا اقرار وہ مشرکین کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے، آپ پوچھیے ان لوگوں سے، مشرکین عرب سے پوچھیے، من یرزقکم من السماء والارض، آسمان و زمین سے رزق کون تمہیں پہنچاتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، کون ہے جو تمہارے کان پر، تمہارے آنکھوں پر جو ہے بادشاہی کرتا ہے، اختیار رکھتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو زندہ کرتا ہے، کون ہے جو مارتا ہے، اور کون ہے جو اس کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے؟ کون ہے جو مدبر ہے؟ کون ہے جو حقیقت میں تدبیر کرنے والا ہے، اس کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، خود اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ لوگ ضرور کہیں گے اللہ۔ دیکھیں توحید ربوبیت کی تین قسمیں، یہ تین شکلیں اس کے اندر آ چکی ہیں۔ توحید ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت اللہ تعالیٰ کو یہ ماننا کہ صرف اور صرف رازق اللہ ہی ہے، صرف اور صرف رزق کا پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ زندہ کرنا اور کسی کو موت دینا یہ صرف اللہ رب العالمین کا کام ہے، یہ دوسری شکل ہوئی۔ اور تیسری شکل ہوئی توحید ربوبیت کی، وہ یہ ہے کہ آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ کائنات کا نظام سنبھالنے والا صرف اور صرف اللہ، مدبر حقیقی صرف اللہ رب العالمین ہے۔ یہ تینوں چیزوں کو مشرکین مانتے تھے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، ان تمام چیزوں کو ماننے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کہتا ہے افلا تتقون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم تقوی اختیار نہیں کرتے، تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے شرک کو درمیان میں لانا اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر کئی پیغمبروں کا تذکرہ کر کے، تقریباً بہت سارے پیغمبروں کا تذکرہ کر کے اس کے بعد کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا
لحبط عنهم ما كانوا يعملون۔ اللہ اکبر، یہ انبیاء ہیں۔ انبیاء سے زیادہ انسانوں میں کون بہتر ہے؟ انبیاء سے بہتر کوئی ہے مخلوق؟ کوئی بھی نہیں۔ ان انبیاء کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان کی زندگیوں میں بھی شرک کا شائبہ پایا جائے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ صرف اللہ کہہ سکتا ہے۔ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ انبیاء کا معاملہ ہے، اور ہم کہاں ہیں؟ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ تو سارے انبیاء کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور خصوصیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مخاطب ہو کر کے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، یہ بات آپ سے بھی کہی جا رہی ہے، اور یہ بات تم سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے ان سارے انبیاء کو، ان سارے نبیوں کو میں نے وحی کی ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ شرک کرو گے، اگر آپ کی زندگی میں شرک کا کوئی شائبہ پایا جائے گا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارا سارا عمل برباد ہو جائے گا، رائگاں ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، پوری زندگی برباد ہو گئی آپ کی اگر شرک کا ایک عمل پایا گیا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے شمار کیے جاؤ گے۔ وجہ کیا ہے؟ شرک، چھوٹا عمل، شرک کا چھوٹا عمل، گرچہ کہ ایک سیکنڈ ہی کیوں نہ آپ کسی اور کے آگے جھک جائیں، کسی اور سے جو ہے مدد طلب کر لیں، جو کہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے، کسی اور کو مستعین مان لیں، کسی اور کو جو ہے مددگار مان لیں، جو کہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، غائب ہے، مردہ ہے، اگر آپ اس کو عبادت میں شامل کرتے ہیں، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُمْ، یہ میرا پیغام نہیں، اللہ رب العالمین کا پیغام۔ یہ اللہ رب العالمین کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر تھے، امام الانبیاء تھے، انبیاء کے امام اور خیر البشر۔ اللہ المستعان۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہ شرک اتنا پھیل چکا ہے کہ لاشعوری میں ہر گھر میں یہ شرک پایا جاتا ہے، اعمال میں نہ صحیح، تصورات میں، خیالات میں، ہمارے عادات و اطوار میں، کم از کم ہماری گفتگو میں شرک پایا جاتا ہے۔ ان تمام سے بچنا چاہیے، اور بار بار دعائیں کرتے رہنا چاہیے شرک سے اجتناب کرنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ چھوٹا عمل کرنے کے ساتھ ہی انسان کی پوری زندگی کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا ابن جدعان کو لے کر کے۔ ابن جدعان بڑا خیراتی آدمی تھا، بڑے بڑے خیرات کے کام کرتا تھا، صدقات کے کام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے تعلق سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، فلاں شخص تو جو ہے بہت زیادہ خیرات کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، کسی کے کام آتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، پریشان حالوں کا مداوا ہے، اتنی ساری خدمات انجام دے رہا ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ کہا، لا ينفع، اتنی بڑی بڑی عبادتیں کر رہا ہے، اتنے بڑے بڑے اچھے کام کر رہا ہے، کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، 1% بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ لا ينفع، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، اس نے کبھی بھی اپنی زندگی میں یہ نہیں کہا اے میرے پروردگار تو میرے گناہوں کو معاف کر دے قیامت کے دن۔ مطلب یہ ہے کہ وہ توحید پرست نہیں ہے، اس کی زندگی میں توحید نہیں ہے۔ توحید نہ رہتے ہوئے انسان کتنے بھی اعمال کر لے، وہ سارے کے سارے اعمال برباد ہیں۔ یہاں ہمیں توحید کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ انسان شرک سے پاک ہو کر کے توحید پرست ہونا چاہیے۔ آپ چھوٹے چھوٹے اعمال کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے اگر آپ توحید پرست ہوں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں توحید نہیں ہے، شرک ہے، بڑے بڑے اعمال ہی کیوں نہ کر لیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں اللہ رب العالمین کے پاس۔ سب سے اہم چیز توحید ہے۔ ایک موحد ہے لیکن وہ جو ہے اللہ رب العالمین کی اطاعتوں میں، واجبات میں کوتاہ ہے، مقصر ہے، چلے گا۔ لیکن ایک شخص ہے جو بڑی بڑی عبادتیں کرتا ہے، بہت آگے آگے رہتا ہے، لیکن شرک میں ملوث ہے، کچھ بھی
قیمت نہیں ہے، اس کی کچھ بھی ویلیو نہیں ہے۔ توحید کی اہمیت ہم کو یہاں پر سمجھ میں آتی ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کتنے ہی ایمان والے ایسے ہیں ان کی زندگیوں میں شرک پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کئی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں جو ہے شرک پایا جاتا ہے، حقیقت دیکھیں گے تو وہ مشرک ہوتے ہیں۔ ابو طالب اس سے بڑا خدمت کون کر سکتا ہے؟ خادم دین اگر دیکھیں گے مشرکین کے اندر جو غیر مسلمین ہیں، ابو طالب سے بڑا خادم کون ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، تربیت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سنبھالا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ گزر گئے، ان کے دادا گزر گئے۔ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی ہوئی اس وقت بھی ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانیاں نازل ہوئیں اس وقت بھی ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑا ہتھیار تھے۔ ابو طالب کو دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ابو طالب اتنے پاورفل، اتنے طاقتور تھے، اتنے بڑے خادم تھے دین کے، لیکن ابو طالب کے تعلق سے کیا آتا ہے؟ وہ جنتی نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارش کی تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب میں تخفیف کی اور جہنم میں سب سے کم ہونے والا عذاب کا مستحق بنا دیا۔ تو بہرحال جنتی نہیں ہوں گے، کیوں؟ توحید نہیں ہے ان کی زندگی میں۔ ان سے بڑی خدمت کوئی کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کر سکتے۔ ہم بھی اگر کرنا چاہیں گے تو نہیں کر سکتے، اتنی بڑی خدمت انہوں نے انجام دی، پھر بھی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ تو بہرحال شرک اتنا خطرناک جرم ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ انسان کی سارے اعمال، ساری جو نیکیاں کھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد بدعت، انسان اگر نیک ہو، اچھے اعمال کرے، لیکن اس کی زندگی میں بدعت پائی جاتی ہے، بدعت کا مرتکب ہے، تو اس کی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں، ساری نیکیاں، اس کی ساری عبادتیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے بدعت کے اندر دو چیزیں ہیں۔ کوئی انسان کسی چیز کو دین سمجھ کر کے ثواب کی نیت سے عمل کرے، کوئی اچھا کام کر رہا ہے جو کہ دین کے اندر نہیں ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ دین کے اندر موجود نہ ہو، نئی ایجاد کردہ چیز ہو جو کہ دین کے اندر نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا ہو۔ نمبر دو، وہ ثواب کی نیت سے کرے، سنت سمجھ کر کے کرے، وہ یہ سمجھ کر کے کرے کہ اسلام کے اندر موجود ہے، یہ سنت میں شامل ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر ہوں تو یہ بدعت کہلاتی ہے۔ اگر کوئی شخص بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ بدعتی حضرات کیا کرتے ہیں؟ اچھے کام کرتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، عبادت کا کام کر رہے ہیں، گرچہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا ہو، پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ اچھا کام عبادت سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا برا کام کر لیا، کون سا جو ہے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر لی۔ لیکن یاد رکھیے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو، آپ کتنا بھی بڑا عمل کر لیں، یہ عمل نہ صرف ناقابل قبول ہوگا بلکہ آپ کے دین کے جتنے کام ہیں سارے کاموں کو برباد کر کے رکھ دے گا، ساری عبادتوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آخری آیتوں میں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جہنمیوں کی صفت بتاتے ہوئے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیاوی زندگی میں بڑی محنت کی ہوگی، انتھک کوشش کی ہوگی، فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا، بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، سنت کے کام کر رہے ہیں، عبادت انجام دے رہے ہیں،
یہ سمجھ کر کے کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ان کی کوشش رائے گاہ ہوگی۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا۔ سورہ غاشیہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا عاملۃ ناصبہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ آغاز کی جو شروع کی آیتیں ہیں اسی میں مل جائے گا۔ عاملۃ ناصبہ، قیامت کے دن ایسے چہرے ہوں گے جو ڈرے ہوئے ہوں گے، جو ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، ان کے تعلق سے کہا گیا کہ وہ لوگ بہت ہی زیادہ عمل کیے ہوں گے، عمل کرنے والے چہرے۔ یہ سارے لوگ عمل کیے ہوں گے زندگی میں، دنیاوی زندگی میں انہوں نے عبادات انجام دیے ہوں گے، ناصبہ، انتھک کوششیں کی ہوں گی، لیکن پھر بھی وہ قیامت کے دن ذلیل ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے بدعت کا ارتکاب کیا، ایسا عمل انہوں نے کیا جو کہ نہ اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا۔ تو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ بخاری کے اندر ایک روایت آتی ہے، 3 صحابی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال دریافت کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کرتے تھے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تنہائی میں عبادت کرتے ہیں اور نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہرحال عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بیان کیا۔ اب ان 3 صحابیوں نے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے عبادت کریں۔ ان کا نظریہ صحیح تھا، ایک اعتبار سے دیکھیں گے تو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کم عبادت کر رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں چاہیے کہ ان سے بھی زیادہ عبادت کریں۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ نظریہ صحیح ہے لیکن غلط ہے، یہ اس لیے کہ ہماری سوچ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو اچھی عبادت کرنی چاہیے، لیکن یہ عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق نہیں ہوگی۔ آپ کیا کریں گے؟ ظہر کی نماز 4 رکعتیں آپ 6 رکعتیں پڑھیں گے، ظہر کی نماز 1 مرتبہ پڑھنی چاہیے آپ 2 مرتبے پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے عبادت آپ انجام نہیں دے سکتے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے عمل کرنے جائیں گے تو بدعت کا شکار ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 صحابی نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے زیادہ عبادت کریں گے۔ ایک نے کہا کہ میں ساری رات جو ہے قیام اللیل کا اہتمام کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تھوڑے حصے میں تہجد پڑھا کرتے تھے۔ ابھی یہ صحابی نے کہا کہ میں نے پوری رات جو ہے تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ دوسرے صحابی کہنے لگے میں ہر دن روزہ رکھوں گا، روزے کا اہتمام کروں گا۔ حالانکہ سنتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا صیام داؤدی، صوم داؤد علیہ السلام کا روزہ، جو کہ ایک دن کو چھوڑ کر کے دوسرے دن رکھا کرتے تھے۔ اب ان صحابی نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ہر دن جو ہے روزہ رکھوں گا۔ اب تیسرے صحابی گویا ہوئے، کہا کہ میں شادی ہرگز نہیں کروں گا، اس لیے کہ شادی کرنے کی وجہ سے گھر کے امور میں مشغول ہونا پڑے گا اور عبادتوں سے جو ہے ہم کو دور ہونا پڑے گا۔ اب اس صحابی نے جو ہے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں شادی بالکل نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصہ ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے سارے لوگوں کو جمع کیا، کہا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ متقی ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ڈرنے والے ہیں؟ اللہ کی قسم میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والا، میں تم لوگوں میں سب سے بڑا متقی ہوں اللہ رب العالمین کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نصیحت کی، صحابہ کو جمع کیا، کہا لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دنیا میں سب سے بڑا متقی ہوں، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ڈرنے والا بندہ ہوں۔ میرا حال کیا ہے؟ میرا حال یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی روزہ نہیں رکھتا ہوں، اور رات کے حصے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں۔ اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص میری سنت سے منہ موڑے گا فَلَيْسَ مِنِّي، وہ میرے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، نہیں میرے سے تعلق ہی نہیں رکھتا، یعنی میرا امتی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ جو ہے بڑے بڑے اعمال کر کے بھی جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی زندگی میں یہ بہت کم پایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، وہ اپنے طور پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو صحیح سمجھیں گے وہی سچ ہے، وہی صحیح ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جب ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ آج آپ دیکھیں گے ایک بندہ جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر کے اس کے مرنے تک جو ہے اس کی زندگی میں بدعات پائی جاتی ہیں۔ جب پیدا ہوتا ہے تو برتھ ڈے منایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کی وفات ہوتی ہے تو اس پر بھی بدعات۔ یہ سلسلہ نہیں رکتا، مرنے کے بعد بھی بدعات کا سلسلہ جو ہے جاری رہتا ہے۔ اللہ المستعان۔ تو بدعات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر کے پاس جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حوض کوثر اللہ رب العالمین نے اتنی برکت اس میں رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ ایک گھونٹ پی لے تو اس کے بعد کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنچ جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جو ہے لوگوں کو پلاتے رہیں گے۔ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پلائیں گے، ساقی کوثر ہوں گے۔ اور اس وقت بعض لوگ ایسے بھی آئیں گے جن کو فرشتے روک دیں گے، فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے نہیں دیں گے، ان لوگوں کو روک دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ منظر نظر آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کیا حال ہے کہ ان لوگوں کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے، کیوں جو ہے ان لوگوں کو روک دیا گیا ہے میرے پاس آنے سے، میرے قریب آنے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کی وفات کے بعد آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں، کیا کیا اعمال انجام دیے ہیں، انہوں نے کیا 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 ہے آپ کو نہیں معلوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی جائے گی کہ لوگ بدعات کا شکار ہوئے اور آپ کی سنت کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر دینی بعدی لمن بدل دینی بعدی، ایسے لوگوں کو میرے سے دور ہی رہنا چاہیے، میرے قریب مت لائیے۔ سحقاً سحقاً بعداً بعداً کے معنی میں آپ ان کو دور کر دیجئے۔ لمن غیر دینی بعدی، جنہوں نے میرے مرنے کے بعد میرے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا، میرے دین کو انہوں نے بدل دیا۔ بخاری کی روایت ہے، تو معلوم ہوا کہ جو بدعات کا شکار ہوتے ہیں ان کے سارے اعمال جو ہے برباد ہو جاتے ہیں اور وہ قیامت کے دن ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور عمل، جادوگروں اور کاہنوں کے پاس جانا۔ کوئی اگر اپنے مستقبل کو معلوم کرنے کے لیے یا اپنی زندگی کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کے لیے کاہنوں کے پاس جاتا ہے، اور عراف مستقبل کو معلوم کرنے کے لیے کسی اور کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے جو ہے اپنا فیوچر تلاش کرتا ہے، اپنے فیوچر معلوم کرتا ہے، آج کل جو ہے ایپس بھی آ چکے ہیں، آن لائن بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس ایپ کو بھی استعمال کرے وہ بھی اسی کے حکم میں آئے گا، یا آن لائن کسی سے جو ہے حکم دریافت کرے تو یہ بھی جو ہے اسی حکم میں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اتی عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول، جو شخص عراف کے پاس جاتا ہے، کاہن کے پاس جاتا ہے مستقبل دریافت کرنے کے لیے، فسأله عن شيء، اپنی زندگی کے بارے میں کچھ پوچھتا ہے، فصدقه بما يقول، جو وہ کہتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، لم تقبل له صلاة 40 یوما، اور
ابو داؤد کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. 40 دن یہ کم ہے. ایک نماز بھی اگر انسان کی قبول نہ ہو تو کہا گیا یہ کافر ہے. انسان اگر ایک نماز بھی چھوڑ دے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ایک شخص اگر کوئی ایک نماز جو ہے جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کے حق میں کہا گیا ہے کہ وہ کافر ہے. یہاں تو 40 نمازیں اس کی قبول نہیں ہو رہی ہیں پڑھنے کے باوجود بھی. اور ابو داؤد کی روایت ہے من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی کاہن کے پاس جائے گا اور کاہن کی بات مانے گا، اس کی تصدیق کرے گا، اس کے سامنے اپنی بات رکھے گا اور اپنے مستقبل کے بارے میں دریافت کرے گا، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی ہے اس شریعت کا اس نے انکار کیا ہے. اللہ اکبر. وہ کافر ٹھہر جائے گا اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اور اسی طرح سے جو کوئی نیک عمل کرے، نیک عمل کرنے کے بعد ریاکاری کرے، نیک عمل کرتے ہوئے ریاکاری کو انجام دے. ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو دکھانے کے لیے. کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے ہم جو ہے صدقہ کرنے جا رہے تھے، کسی نے دیکھ لیا، ہم جو ہے 2 روپے 3 روپے بڑھا کر کے دے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں جلد پڑھنے والے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم جو ہے تاخیر سے نماز پڑھ رہے ہیں. پورا خشوع خضوع ہم کسی اور کو دکھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے کیا ہو گیا؟ ریاکاری ہو گئی. اور جو انسان عبادت کے ساتھ ریاکاری کو ملائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا معاملہ جو ہے معلق ہو جاتا ہے. یعنی انا اغنى الشركاء یعنی شرک. خود اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے بندے سے یعنی میں ہاتھ چھڑا دیتا ہوں، یعنی میری ذمہ داری میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ یہ بندہ کتنے بھی عمل انجام دے لے، کتنی بھی عبادتیں کر لے، کوئی خاص فائدہ نہیں، کوئی بھی فائدہ نہیں. ساری کے سارے اعمال جو ہے برباد اور خاکستر ہونے والے ہیں. انا اغنى الشركاء یعنی شرک. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص ریاکاری کو انجام دے، خود اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک میں شمار کیا ہے. یہ شرک اصغر ہے. شرک اکبر یہ ہے کہ آپ کسی کو عبادت میں شمار کریں، شرک اصغر یہ ہے کہ آپ ریاکاری کو انجام دیں. تو مطلب یہ ہے کہ ریاکاری شرک اصغر ہے. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی ریاکاری کو انجام دے گا، ریاکاری کرے گا، کسی کو دکھانے کے لیے اچھا کام کرے گا، میں اس کو اور اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں. یعنی اس کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اور اسی کے ضمن میں آتا ہے یا اسی کے بعد ایک اور عمل جو کہ بڑا گھناؤنا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی جو ہے صدقات اور خیرات کرے اور اس کے بعد احسان جتلائے. صدقات کرے، خیرات کرے، یہ اچھا کام ہے، لیکن اس کے بعد جو احسان جتلائے، اس کا تذکرہ کرے. نہیں بھائی میں احسان نہیں جتلا ہوں، بس میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے، بس یہ تذکرہ کافی ہے احسان جتلانے کے لیے. اس کا تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھول جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتلا کر کے ضائع مت کرو. اور اللہ تعالیٰ نے مثال بھی دی کہ انسان نیک عمل کرتا ہے کیسے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو بہرحال احسان جتلانے کی وجہ سے انسان کے سارے صدقات، سارے خیرات ضائع ہو سکتے ہیں، گویا کہ اس نے عمل کیا ہی نہیں. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں جب کوئی خیرات کام کرتا ہوں، اچھا کام کرتا ہوں، اور جب اس کا تذکرہ میں نے کسی کے سامنے کر دیا تو میں اس عمل کو بھول جاتا ہوں، اس عمل کو میرے عمل میں شمار ہی نہیں کرتا میں. اس لیے کہ جب کسی اچھے کام کا کسی کے سامنے تذکرہ ہو، اس کی میں امید ہی نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ عمل میں شمار کرے گا. تو بہرحال آپ صدقات و خیرات کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، لیکن اگر اس کا تذکرہ کسی اور کے سامنے آپ نے کیا اس مقصد کے لیے کہ میری تعریف کی جائے یا یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، اس نیت کے ساتھ اگر آپ نے اس کا تذکرہ کیا تو واقعی یہ عمل جو ہے آپ کے اعمال کو برباد کر سکتا ہے، آپ کے پورے صدقات اور احسانات کو ضائع کر سکتا ہے.
اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو انسان کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو انسان کی عبادتوں کو ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں، انسان کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کی عبادتوں کو قبول